اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم ناصر شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں آصف میڈم یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مردانہ امراض کے بارے میں۔ مردانہ ٹائمنگ کیوں کم ہو جاتی ہے، مثانے کی گرمی کیوں پیدا ہو جاتی ہے، مثانہ کیوں کمزور ہو جاتا ہے یا انتشار کیوں کم ہو جاتا ہے۔ مردانہ امراض، مثانے میں گرمی، مثانے کی کمزوری کے بارے میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک لازم دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل تفصیل کا پتہ چلے۔ تو مردانہ امراض، مردانہ کمزوری، مثانے کی گرمی یا قطرے دانت کا آنا، مادہ منوی کا پتلا ہو جانا، اس کے بارے میں جو ہے آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا۔ ایسے دوست، نوجوان جن کا مثانہ کمزور ہو گیا ہے، مثانے میں گرمی پیدا ہو گئی ہے، یا مطلب کہ پیشاب کرنے سے پہلے یا بعد میں لیس دار مادہ جو ہے یہ نکل آتا ہے، قطرے کا مسئلہ بن جاتا ہے، جریان، احتلام، صورت انزال، ذکاوت، اس کا مسئلہ بن جاتا ہے، مادہ منوی پتلا ہو جاتا ہے، بالکل پانی کی طرح ہو جاتا ہے اور خارج ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ جو ہے یہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرض ہوتی کیوں ہے، یہ امراض جو مردانہ بیماریاں یہ کیوں ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہیں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری کوتاہیاں کیا ہیں، وہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ جب وہ بچہ نوجوانی میں قدم رکھتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، جب جوانی میں اس کا قدم آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر اس کو غلط سوسائٹی مل جائے، غلط دوست مل جائے تو پھر کیا ہوگا، بچہ جو ہے وہ غلط سوسائٹی کی وجہ سے مشت زنی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ایسے دوست، ایسے نوجوان جو بچپن میں غلط کاریاں کرتے ہیں مشت زنی کی صورت میں یا کسی اور ذرائع کی وجہ سے، مطلب اور بھی کئی ذرائع ہو سکتے ہیں جن میں آن لائن سیکس ہو گیا، اس کے علاوہ مطلب فون پہ باتیں کرنا، گرل فرینڈ سے باتیں کرنا، یا مطلب کسی لڑکی سے فون پہ باتیں کرنا، واٹس ایپ پہ اگر کال کرنا، یا مطلب کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، مشت زنی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیکسی رسائل پڑھنے کی صورت میں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنا، پورن ویڈیوز وغیرہ دیکھنا، یا مطلب کسی طریقے سے بھی جو ہے آپ اگر جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں تو غیر طریقے، شرعی طریقے سے، غلط طریقے سے آپ اگر جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مسائل کون سے پیدا ہوتے ہیں؟ جریان کا مسئلہ، احتلام کا مسئلہ بن جاتا ہے، پیشاب سے پہلے یا بعد میں قطرے آنے لگ جاتے ہیں، دانت کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیس دار مادہ خارج ہونے لگ جاتا ہے، مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے۔ مادہ منویہ کا پتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مثانے میں گرمی ہے، آپ کے جراثیم کم ہو گئے ہیں۔ جب آپ کے جراثیم کم ہے، مادہ منویہ پتلا ہو گیا ہے، مثانے میں گرمی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انتشار بھی ختم ہو گیا ہے، آپ کی ٹائمنگ بھی ختم ہو گیا ہے، اور آپ اس ٹائم جو ہے نامرد ہو چکے ہیں اور آپ عورت پہ قادر نہیں رہ سکتے۔ عورت سے ہم بستری کے قابل آپ نہیں ہیں۔ جب آپ کو انتشار نہیں آتا تو آپ عورت سے ہم بستری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہترین مجرب نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اس نسخے کے استعمال سے چاہے آپ کو احتلام، جریان کا مسئلہ ہے، قطر و دانت کا مسئلہ ہے، مثانے میں گرمی ہے، مادہ منویہ پتلا ہو گیا ہے، ذکاوت حس کا مسئلہ ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، انتشار ختم ہو گیا ہے، ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے جو مردانہ امراض میں آتی ہے، ان میں سے کوئی بھی بیماری آپ کو ہو گئی، پھر آپ کو علامات بھی ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل ہیں، ان میں سے کچھ مسائل آپ کے ساتھ ہیں، جو بیماریاں آپ کے ساتھ ہیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سپرمز کا ختم ہو جانا، مادہ منویہ کا، منی کا پتلا ہو جانا۔ اس کی پھر بعد میں بہت زیادہ ٹینشن بڑھ جاتی ہے جب بندے کی شادی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بندہ جو ہے عورت کو حمل کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، چونکہ اس کا مادہ منویہ پتلا ہے، منی پتلی ہے، اور جراثیم کم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ڈیڈ ہو گئے، سلگ ہو گئے، جو بھی ہے۔ تو اس میں جو ہے پھر بہت زیادہ ٹینشن مسئلہ بن جاتا ہے، بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پھر حکیموں کے پاس، ڈاکٹر کے پاس بھاگنا پڑتا ہے اور ٹیسٹ رپورٹیں وغیرہ کروانی پڑتی ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ سپرم بھرپور پیدا ہوں گے، منی گاڑی ہو جائے گی، صورت انزال، ذکاوت اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، جریان احتلام کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، قطر و دانت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں یا لیس دار رطوبت بہتی ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب آپ کو یہ بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں یا ان میں سے کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو گئی، پھر آپ کے ساتھ اس کی علامات کیا ظاہر ہوں گی؟ طبیعت میں چڑچڑاپن، سستی، کالی، اس کے علاوہ چہرہ دبلا پتلا، بالکل مطلب کہ جو گال ہے وہ اندر کو دھنس جاتے ہیں، آنکھیں جو ہے وہ اندر کو دھنس جاتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے
جوڑوں میں درد، کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، چہرے کی رنگت پیلی زرد ہو جاتی ہے یا پیلی ہو جاتی ہے یا کالی ہو جاتی ہے، طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، پیشاب جل کر آنے لگ جاتا ہے، تو مطلب کہ یہ علامتیں پھر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، آپ اپنا علاج کریں۔ تو ناظرین بہت زبردست نسخہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارے چینل آصف احمد یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں، ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کے نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے، آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مرض کی ویڈیو مل جائے گی، بچوں کے امراض سے لے کے بزرگوں تک تمام امراض کی جو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو آپ کے کسی دوست، احباب، رشتہ دار کو کسی کو بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلوبہ مرض کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور مل جائے گی۔ ناظرین اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے ذات نوٹ کر لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تخم بلنگو آپ لینا ہے، تخم بلنگو، تال مکھانا، گوند بدارا، اور اس کے علاوہ آپ نے لاجونتی لینی ہے، پھل مکھانے یہ آپ لینے ہیں 50 گرام۔ اس کے بعد گون ببول، گون کتیرا، برگ گوزبان، تخم ریان یہ آپ لینے ہیں 25 گرام۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹی الائچی جو ہے یہ آپ لینی ہے 10 گرام۔ اس کے بعد چھلکا اسب گول یہ آپ لینا ہے 100 گرام، اور جو مصری ہے یہ آپ لینی ہے 300 گرام۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو آپ نے الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے، ساری چیزوں کو آپ نے الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے، گرائنڈ کر کے آپ نے ان کو کوٹ کر صفو بنا کر پاؤڈر بنا کر آپ نے تمام چیزوں کو یکجا کرنا ہے، مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح خالی پیٹ نہار منہ 1 چمچ، جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے، نیم گرم دودھ کے ساتھ، صرف ایک ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، صبح خالی پیٹ نہار منہ 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کی منی گاڑی ہو جائے گی، مثانے کی گرمی ختم ہو جائے گی، جو قطرے دانت کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، صورت انزاز ذکاوت کا مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، جریان اطلام کا مسئلہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، انتشار بھرپور ہوگا، بھرپور ٹائمنگ ہوگی، اور انشاءاللہ آپ بھرپور نوجوانوں کی طرح جو ہے بھرپور نوجوانی آپ کو لوٹ آئے گی، اور اپنے آپ کو خود جو ہے نوجوان محسوس کریں گے، 18 سال کا نوجوان آپ کو محسوس کریں گے، اور آپ مردی سے مرد کی طرف آپ آ جائیں گے، اور آپ عورت پہ قادر بھی ہو جائیں گے، عورت کے ساتھ ہم بستری کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو ناظرین آپ نے اس کے ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز آپ نے کس چیز کا کرنا ہے، کھٹی اشیاء کا آپ نے پرہیز کرنا ہے، چائے کا آپ نے پرہیز کرنا ہے، گرم بادی اور بازاری تلی چیزیں خاص طور پر کولڈ ڈرنکس کا آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مردانہ امراض ٹھیک ہو جائیں گے، اور آپ کو اللہ پاک اولاد جیسی نعمت سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ ناظرین بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔